تو یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں۔ بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے، تمہاری بیوی پر حق ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے۔ کسی ساس کا بہو، ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، ننان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا۔ اے اساں آ کے لچ تلے آئے، اے اساں لچ تلے آئے۔ میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے۔ کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے۔ کدی سس، کدی سورا، کدی ننان، کدی دیر، سارے آندے سن اس بچے کی پالوں، صاحب مر جاؤنا ہے۔ وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے۔ لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ۔ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی دا نہیں دسیا، صرف بیویاں دا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شتوں بڑے آ جاندے ہیں۔ کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندیاں، نہ خامن دی منیاں نہ ماں دے نال دل لیندیاں، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے۔ لیکن بھائیو 90-95% خامد و سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پر، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا۔ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے۔ 9 بیویاں زندہ ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کپڑا پھٹ گیا آپے بہتے سی لیندیاں، جتی پاٹ گئی آپے بہ کے سی لیندیاں۔ بیگم نو نہ دے میرے کپڑے نہیں دھوتے۔ میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ رشتہ داروں سے سلوک رکھو، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ جامن تو پہلے آپے دے کے جو توڑے پترا کوئی نہیں دیونا، کھا جا سنتوں ڈکار بھی نہیں مارنا۔ اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے، اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارث۔ وہ ساڑھے دیرے دا نوکر آئی چاچا گاموں، وہ بڑا سخی، وہ دی بیوی بڑی شوم، وہ دی بیوی ساڑھے گھر کام کرے ماسی میرا، وہ باہر کام کرے دیرے دا۔ اچھا وہ جو ساڑھے گھروں لیندا آئی تے پتیلی چاہ دی بڑھیں، کھانڈو دی اپنے دی آئی تے پتی تے دودھ ساڑھے گھروں لے لیندا، تے وہ کلا چاہ نہ آئی پیندا، وہ 4-5 کھبے سجے دے ساتھے نے بہا لیندا، آیا وہ چاہ پی بھی ہے تو کہ ہر جائے روڑ گیا چاچ، ہر جائے روڑ گیا چاچ، اور کوئی پترا کہانی رکھ لا وہاں دے میرے پیو کو میرے کان رکھے آئی، میں میتا پال یہ بھی پال پوسے، وہ میرے پیو کاشا رکھی آئی، وہ میں پال پہ یہ بھی پال پوسے، تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے، اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو، انہیں کھا جائیں گے بھائی۔ اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے۔
جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی، ایک تھالی پیالی میں زندگی بھر کھانے کے بعد آج تم کہتے تو کون ہے ساڑھا کل حق منگن آلی، تو ساڑھا کل زمین منگن آلی، یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو۔ ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراثت کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراثت ہے، وراثت ہے، وراثت۔ میں ساری زندگی کیسے بیان کروں، میں نے چند اشارے کر دیے ہیں۔ بھائیو، نماز سے پہلے، اٹھنے سے پہلے ایک یہ کہوں گا کہ جتنا مجمع آیا ہے نا، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، جو بھی کمی کوتا ہے اس پہ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ سارے معاف کر دے گا، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج تو ویسے اعلان ہو رہا، آؤ بھائی منگو، میں معاف کرنا ہے، میں معاف کرنا ہے، میں معاف کرنا ہے۔ تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو جن دلوں آکھیا ہے ان تو مبارک ہو، ان سارے معاف ہو۔ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، لجے اتھے توبہ کیتے اتھے موڑا سی کپلا کرنا ہے۔ ارے بھائی جب توبہ توڑو پھر کر لینا، جب توبہ توڑو پھر کر لینا، جب توبہ کر توڑو پھر کر لینا۔ ایک دن آئے گا اللہ تمہیں سچا کر کے پکا کر دے۔ وہ جی توبہ کے کریے سارا دن کوڑ میں رہنے ہیں، تم توبہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ ایک دن دیکھو گے اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی تو تمہیں تمہاری توبہ کو پکا کر دے۔ وہ بندہ ہی نہیں جڑا گناہ نہ کر دو گے، وہ تو فرشتہ ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم سے خطا ہوگی تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جداں آ گیا ہوں قبول ہے۔ حکومت پاکستان آندھی 60 سال پر ٹھیک ہے ریٹائر جا کر جا، اور اللہ کہتا ہے ریٹائر کوئی نہیں، 100 سال لے بھی چیتا بھی نا توبہ دا تو آمیں میں قبول کر لی، معاف کر دے بھامیں تیرے منہ دند کوئی نہیں، تو ویکھن نو اکھ کوئی نہیں، سنن نو کان کوئی نہیں، ٹرن نو پیر کوئی نہیں، پھدن نو ہاتھ کوئی نہیں۔ اس ٹائم میں تو آکسنا اللہ سائیاں توبہ تو میں تیری توبہ قبول کر کے معاف کر دے۔ بھائیو اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کوئی دنیا دا بادشاہ تھوڑا ہے، کوئی پاکستان دا تھانے دار تھوڑا ہے، بل دیتر پھیرنا ہی پھیرنا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ کہتا میرا بندہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے آجا معاف کروں گا، جب ٹوٹے آجا معاف کروں گا۔ تو اس لیے بھائیو میں اے نہیں پہ آدھا بے تسی تروڑی جاؤ تے شیطان نے ایک چکر جو ساڑھی توبہ دا کیا فائدہ، اسے ایدو توبہ کریں ہیں، ایدو موڑ منہ کالے کریں ہیں۔ ارے تم توبہ تو کرو، توبہ تو کرو، توبہ تو کرو۔ بڑا سخی ہے، بڑا سخی، بڑا سخی۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کر تو معاف ہے، ایک گناہ کر کے اڑ جائے نہیں کرندہ اپے ویکھی ویسی، یہ بڑا بڑا خطرناک کام کر گیا ہے۔ دھرتی گناہ منال بھر کے رو پیا، ہر سے دھوپ گئی، دھل گئی، تو توبہ کرتے ہو سارے بھائی؟ بھائیو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہو، اللہ آپ کا نہ قبول کرے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ یہاں سے واپس جاؤ تو جس سے لڑے ہوئے ہو اس سے صلح کر لینا، جاتے ہی اس کو معاف کر کے اس کے گلے لگ جانا۔ کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہو واپس کر دینا۔ کسی سے قطع تعلق ہے بھائی کا، میں نہیں ہوں گل کرنی، ایسا جٹ تاں دینا اسا تاں جی لیک کا چھیک چھڑیا، سن اسا تاں جی لیک کا چھیک چھڑیا، لیک کا اسا تاں جی ہن مرنا پرنا سارا مکا چھڑیا۔ کوئی ہو جیاں گلاں نہ کریا کر، اللہ نے چنگیاں نہیں لگ دیاں، نریاں چگلاں ہی چگلاں، عقل والی گل ہی کوئی نہیں، لیکے چھیک چھڑے مرن والے دیکھے لیکے ہوندے نے۔ معاف کرو اللہ معاف کرے گا، تو جاتے ہی معافی دے دینا، بیوی سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، دوست سے، کسی سے بھی۔ او یار دفع کر، مر جاونا ہے تم ہی میں بھی، کیڑی لڑائی لڑیے، اب پہ اللہ تعالیٰ کریم ہے مہربان۔ اور اپنے حق کے لیے کوشش کرو، حق نہ ملے نا لڑیا جے نہیں، مقدمہ نہ کریا جے، بہ جائے۔ چونکہ جتنا تسی وکیلہ نو دیونا نا تے ججاں نو، اور تسی وہ بچا لو تو تمہیں وہی بچ جاسی، وہی بڑا ہے۔ میرا جج بھی ظالم ہے، میرا وکیل بھی ظالم ہے، میری پولیس بھی ظالم ہے، میری عوام بھی ظالم ہے، میں کتنے جاؤں، میں کی کروں؟ میں کسی ایک طبقے کی گل نہیں کر رہا۔ عوام ظالم، پولیس ظالم، وکیل ظالم، جج ظالم۔ بہ جاوے اجے، بہ جاوے اجے۔ اپنے نبی کی خوشخبری سن لو، میرے نبی نے فرمایا مدینے والوں سے
تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، میرے بعد کیا کرو گے؟ کہا جی تلوار اٹھائیں گے۔ آپ نے کہا ہور چنگی گل دساں؟ کہا جی دسو۔ کہا تلوار نہ چاہے جی، بہ جاوے جی، صبر کرے جی، تے قیامت والے دن حوض کوثر تے آوے جی، سارے میں تانوں پورے کرا دیس۔ اے مدینے والیاں نال وعدہ نہیں، اے تو لمبے والیاں نال بھی، اے چنو پشاور ہند سندھ ایران توران والے نال بھی وعدہ ہے، جہندا حق مر گیا تو چپ کر کے بہ بھائی لڑنا نہیں، دفع کر۔ میرے رب کی قسم، قیامت کا دن محمد مصطفیٰ تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، مڑ ویکھیا جے کہ میں پورے کریں دا اللہ دا نبی اپنی شان۔ لہذا وکیلاں پولیس کو پیسے نہ دیو، اوے آپ کھا لو، صبر کر جاؤ، لڑنا نہیں، ویسے لڑنا نہیں، ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہو۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ جب اللہ عید کے بعد موقع دے، تبلیغ میں 4 مہینے لگانا، 40 دن لگانا اور 3 دن ہر مہینے لگاتے رہنا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک خوبصورت کام ہے جو 6 بر اعظم میں چھوٹے یہ یا تو 6 بر اعظم پھرے ہاں، دنیا دے اخیر کناریاں تے میرے رب میں پڑھایا ہے۔ اس تبلیغ دے کام دیا برکتاں میں جنگلاں چ ویکھیاں، پہاڑاں چ ویکھیاں، سمندراں چ ویکھیاں، دنیا دے اخیر کدیاں تے جا تے میں ویکھیاں، اس کام دیا برکتاں۔ اے بڑی عزت والا کام ہے، اے فرقہ واریت دا کام نہیں، اے امت والا کام ہے، اسلام والا کام ہے۔ سارا مجمع 3 دن ہر مہینے لائی رکھے جو تمہیں بڑا فائدہ ہو سی، نیت کر دو نا انشاءاللہ۔